گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام نامی رسالے کے اندر، جو کہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل رسالہ ہے، اس میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دیتا ہے تو کہ راضی ہو کر جو اس کو گھر لے آ سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں۔ جی ایک اور کال سنائیے گا۔ میرا نام خالد ہے، میں گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دانے مبارک شہید کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ جی یہ بھی عرض پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے۔ ضرور دو سوالات ہیں، ایک طلاق سے متعلق اور ایک تاریخی واقعے سے متعلق ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے اور وہ اپنے گھر چلی گئی، جو بھی معاملات ہوئے، اب صلح کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ شریعت میں ایسی راہ ہے کہ یہ دوبارہ واپس آ سکیں، ملنے کی صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مسئلہ طلاق کے حوالے سے کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ طلاق کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ بہت ساری بنتی ہیں۔ اب اس مثال کے طور پر انہی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک طلاق، ان کا مسئلہ یا انہوں نے جن کا بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک طلاق دی۔ اب یہ ایک طلاق دینا، اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی، کیونکہ طلاق کے دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک طلاق جو ہے وہ صریح ہوتی ہے، جن سے طلاق کے صریح الفاظ بالکل کہ میں بیوی کو بول دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس طریقے سے کسی نے بولا، یا جو ہے وہ کنایہ کے الفاظ، جن کے ساتھ وہ کنایہ کے الفاظ کے جن کے ساتھ طلاق بائن پڑتی ہے، تو ان دونوں کے احکام یہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیوی جو ہے اس کی صورتیں بنتی ہیں کہ بیوی کی آیا رخصتی ہوئی نہیں ہوئی، اور بہت سارے معاملات بنتے ہیں، تو ان تمام کے اعتبار سے جو طلاق کے احکام ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر ایک ہی طلاق دی ہے، فقط ایک طلاق دی ہے، چاہے وہ کنایہ کے الفاظ سے دی ہو، چاہے وہ صریح الفاظ سے دی ہو۔ کنایہ کے الفاظ وہ کہ جن سے طلاق پڑ جاتی ہے اور اس میں ایک ہی طلاق کی نیت ہے، ان کی 3 طلاقوں کی نیت نہیں کی بھی اس میں انہوں نے، تو پھر اس صورت میں ایک طلاق جب ہو جائے تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر تو عدت ہے تو اس میں تو انہوں نے رجوع کر لیا، جسے واضح طلاق دی تھی، صریح طلاق دی تھی، اس میں رجوع کر لیا انہوں نے، تو اس صورت میں فقط رجوع کر لینا کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اسی کی صورت میں آپس میں دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن آئندہ 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ اور صریح طلاق نہیں دی
کنایہ طلاق دی ہے کہ جس سے طلاق بائن واقع ہوئی ہے، تو طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح طلاق سری دی ہے لیکن عدت گزر چکی ہے، تو اب عدت گزرنے کے بعد وہ واپس لانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہر صورت میں جو طلاق کا حق باقی رہے گا آئندہ وہ 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا، 1 طلاق کا حق ان کے ہاتھ سے یہ نکل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن خاص جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ جواب ان کے مسئلے کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں طلاق کا معاملہ کسی اور انداز سے ہو سکتا ہے کہ 1 سے زائد طلاقیں بھی ہوئی ہوں، لیکن یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ کنایہ الفاظ سے ہوئی ہو، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسئلے کو کسی سنی مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں۔ دارالفتاء اہل سنت الحمدللہ اس کی شاخیں ملک بھر میں موجود ہیں، باب المدینہ میں بھی ہیں، سردار آباد فیصل آباد میں، مرکز الاولیاء لاہور میں، راول پنڈی کے اندر، گلزار طیبہ یعنی سرگودا کے اندر، حیدرآباد کے اندر، مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ شاخیں موجود ہیں، اور عموماً صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان دارالفتاء اہل سنت کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو آپ ان شاخوں کے اندر جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ فون نمبر پر بھی شرعی رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ فون نمبر پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں گے کہ دارالفتاء میں آنے کی حاجت ہے، یا فون پر ہی آپ کے مسئلے کا جواب ہو جائے گا۔ تو براہ راست سلسلے کے اندر صرف ہم ایک خاص صورت بیان کرتے ہیں، وہ کسی یعنی طلاق کے عمومی مسائل کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن کسی متعلقہ شخص کا وہ مسئلہ ہو تو یہ ضروری نہیں، تو اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت کی شاخوں میں رابطہ کیجیے۔ دوسرا مسئلہ حضور ایک مشہور واقعہ ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے جب سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا دندان جو ہے وہ شہید کر دیا، توڑ دیا۔ کیا ایسا درست ہے اور کیا واقعہ تھا؟ کچھ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، تو اس حوالے سے پہلی تو جو ہماری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مکمل دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، بلکہ اس کے کچھ حصے یہ شہید ہوئے جس نے حسن و جمال کو مزید بڑھایا، یعنی ایک ہی دندان مبارک کا کچھ حصہ جو ہے وہ شہید ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس انداز میں مشہور ہے کہ آپ نے پہلے یہ والا دانت توڑا، پھر کہا کہ پتہ نہیں شاید یہ ٹوٹا ہو، پھر وہ توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا، پھر چوتھا توڑ دیا، ایک ایک کر کے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ دندان مبارک شہید ہوا ہو۔ تو ایسا واقعہ یعنی آپ کے دندان مبارک شہید کرنے کا واقعہ یہ کسی بھی مستند کتاب سے ہماری نظروں سے نہیں گزرا کہ آپ کی سیرت طیبہ کے اندر اس طرح کا واقعہ لکھا ہو۔ آپ کا جذب، آپ کا جو عشق تھا حضور علیہ السلام سے، آپ جیسی محبت کیا کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عشق و محبت کو بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسے واقعات بیان کیے جائیں کہ جو جب تک ہمیں معلوم نہ ہو، ثبوت نہ ہو تو اس کو بیان نہ کریں۔ عشق و محبت کی ان کی بہت ساری باتیں ہیں اور ان کی فضیلت اتنی کافی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ خیر التابعین اویس قرنی، یعنی بہترین سب سے بہتر تابعین جو ہیں وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تابعین میں افضل ترین ہستی ہیں یہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے پاس آئے اور ان سے دعا کروائی، تو فضیلتیں ان کی بہت ساری ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کا واقعہ جب تک کسی مستند کتاب کے اندر آپ نہ پڑھیں، ہرگز آگے اس طرح کی باتوں کو نہ بیان کرا کریں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے اس پر بہت ساری باتیں گھڑ ڈالی، مثلا مثال کے طور پر جب دانت ٹوٹ گئے سارے کے سارے، تو اب کھانے کے لیے مسئلہ کھڑا ہوا، روٹی کیسے کھائیں گے؟ تو کہا گیا کہ ان کے لیے کیلے کا درخت اگایا گیا، چیکو کا درخت ان کے لیے اگایا، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وطلحٍ منضود فرمایا، یعنی جنتیوں کو جو میوے ملیں گے ان میں کیلوں کے بڑے بڑے گچھے ہوں گے۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے یہ قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر سورہ واقعہ نازل ہوئی تھی، تو اس میں تو جنتیوں کے لیے کیلوں کے گچھے بڑے بڑے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، تو یہ بعد میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کی جائیں کہ جس کا ثبوت نہ ہو۔ جب آپ کسی مستند سنی عالم دین سے اس کا آپ واقعہ سنیں، یا کسی مستند سنی عالم دین کی کتاب کے اندر ایسی بات پڑھیں کہ جس کو بیان کیا گیا ہے، تو پھر ایسی باتیں آگے بیان کیا کریں، ورنہ آگے بیان نہ کیا جائے۔ ویسے اس واقعہ کی جس حد تک بھی ثبوت ہے، جو جس انداز سے بھی ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے حضرت اویس قرنی کے واقعے سے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ
کہ اگر بالفرض اس واقعے کو مان لیا جائے ٹھیک ہے، اگر ہو بھی تو یہ جذب کی کیفیت تھی. صحیح صحیح، یعنی آپ یہ جو معاملہ بندہ کرتا ہے وہ ہوش کی حالت میں نہیں کرتا، ہے، وہ جذب میں تھے، ٹھیک ہے، وہ ایسی کیفیت کے اندر تھے کہ جس میں اپنا ہوش نہیں ٹھیک ہے، ہے، تو ایسا معاملہ انہوں نے کر لیا. ورنہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے دانتوں کو توڑے، اپنے جسم کے نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کس طریقے سے اپنے جسم کے کسی حصے کو زخمی کرے. ٹھیک ہے، تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاً تو یہ واقعہ ہم نے کسی مستند کتاب کے اندر پڑھا ہی نہیں ٹھیک ہے، ہے، اور یہ کئی علماء سے بات ہوئی، انہوں سب نے کہا کہ ہماری نظروں سے یہ واقعہ نہیں گزرا. اور بالفرض اگر ہو بھی تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش کے اندر تھے ہی نہیں، کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ یہ پیش آیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے بھی پرہیز کیا جائے، بالکل گریز کیا جائے کہ جن کا ثبوت کتابی صورت میں ہمارے پاس روایتاً نہیں ہے. کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. لائکا اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کیا ہر آدمی اپنے بچوں کا عقیقہ کرے چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اور اگر غریب ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے گا. داڑھی کے بارے میں برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے. جی ایک اور کال سنائیے گا. میرا نام اکبر علی سمرو ہے، میں سانگر سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال ہے، یہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھی جائے گی یا نہیں؟ جی حضور عقیقے کے حوالے سے سوال ہے، اور بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر شخص عقیقہ کرے گا اپنے بچوں کو، چاہے امیر ہو یا غریب، یا اس کے لیے بھی کوئی نصاب ہے، کتنے مالیت کا نصاب رکھتا ہو اب وہ عقیقہ کرے گا؟ کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں عقیقہ تو ہر ایک کے لیے ہی سنت ہے، سنت تو ہر ایک کے لیے قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی نصاب کی قید نہیں ہے کہ کوئی ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو تو وہی یہ کام کرے، بلکہ ہر شخص کے لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے شکرانے کے لیے قربانی کا حکم دیا گیا. لیکن یہ چونکہ مستحب ہے، یعنی سنت مستحبہ ہے کرنا، یہ سنت موقدہ نہیں ہے کہ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہگار ہو. تو ظاہر ہے کہ اب اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو شریعت مطہرہ اس کو اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ نہیں جی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جس کی گنجائش ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہرگز اس سے محروم نہ رہے، اس کی سنت کو بھی ادا کرے. اور اس کے فوائد بھی بچے کو حاصل ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بلاؤں کے اندر جکڑا رہتا ہے، تو جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو ان بلاؤں سے اس کا چھٹکارا حاصل ہوتا ہے. تو چونکہ قدرت موجود ہے تو بندے کو پھر اس سے جو ہے وہ غفلت نہیں کرنی چاہیے. اگر قدرت نہیں ہے بندے کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، تو ٹھیک ہے. اگر وہ عقیقہ نہیں کر سکتے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں جو اپنی گنجائش ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کے اوپر ان کو صدقہ و خیرات یہ کرنا چاہیے. بقیہ امیر و غریب کے عقیقے میں فرق تو نہیں نا؟ اگر غریب بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں، غریب بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا، یعنی اگر امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے، کیونکہ اس کے اوپر یہ چیز مشقت والی ہے اور اس نے اس کو سنت کی ادائیگی کی نیت سے، اگر سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ اس نے کیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ثواب میں زیادتی ہوگی. تو اس میں کوئی دعوت وغیرہ محفل کرنا، لوگوں کو جمع کرنا ضروری ہے یا صرف جانور ذبح ہو گیا کہیں بھی؟ کوئی ضروری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ لڑکی ہو بچی ہو تو پھر اس صورت میں ایک بکری کرے، اور لڑکا ہو تو 2 بکرے کرے. اس کو بھی علماء نے بہتر قرار دیا، ورنہ اگر دونوں کے لیے ایک ایک بکری بھی کرتا ہے ایسا بھی ڈال سکتے ہیں بڑے جانور میں، وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا بھی کرنا جائز ہے. اور عقیقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، کیونکہ بہت سارے اسلامی جن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو معلومات لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر تحریری صورت میں آسان انداز میں اور وہ سوالات کے جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں وہ معلوم کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ امید ہے کہ اردو کے علاوہ بھی زبانوں میں موجود ہوگا اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر بھی دستیاب ہوگا. اس رسالے کو حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ناموں کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ہمارے سلسلے میں بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں نام پوچھنے کے حوالے سے. تو نام رکھنے کے احکام اگر جاننا چاہیں تو اسی نام سے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب المدینۃ العلمیہ کے تعاون سے جو شائع ہوئی نام رکھنے کے احکام، اس کو بھی حاصل کیجیے. انشاءاللہ نہ صرف بچوں اور بچیوں کے نام ملیں گے بلکہ ان کے رکھنے کے احکام بھی انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور یہ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. داڑھی کے حوالے سے پوچھا کہ داڑھی کا حکم شرعی کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟
दाढ़ी एक मुट्ठी रखना ये वाजिब है, यानी जिसकी दाढ़ी आई तो उस पर लाजिम है कि वो एक मुट्ठी तक बढ़ने देगा, उसको कम करना इसके लिए जायज़ नहीं है। तो एक मुट्ठी से कम करना ये बिल्कुल ही मुंडवा देना, ये दोनों की दोनों सूरतें नाजायज़ और हराम है, गुनाहगार होगा बंदा इस सूरत में। और एक मुट्ठी से ज़्यादा अगर हो जाती है तो फिर इस सूरत में उसको इख्तियार है कि वो उसको मुंडवा दे, यानी इतनी मुंडवा दे कि जो एक मुट्ठी से ज़्यादा है तो वो एक मुट्ठी तक पहुंच जाए। और अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से लोग तमस्खुर करते हैं तो फिर तो ज़रूर है कि मजाक उड़ाते हैं, तो फिर इस सूरत में तो ज़रूर है कि वो छोटी करवा दे, यानी इतनी करवा दे कि जो एक मुट्ठी तक पहुंच जाए। तो जो शख्स दाढ़ी नहीं रखता, यानी या तो एक मुट्ठी से कम करवा देता है, खशखशी रखता है अजीब व गरीब अंदाज की, या सिरे से ही मुंडवा देता है, तो वो गुनाहगार है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तरगीब दिलाई है और नाराज़गी का इजहार किया है कि जो अफराद आपके सामने, एक रिवायत के मुताबिक मजूसी और एक रिवायत के मुताबिक यहूदी आपके सामने आए तो दोनों के जो है वो चेहरों पर दाढ़ी नहीं थी, तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने कराहियत का इजहार किया, नापसंदीदगी का इजहार किया। तो इसलिए दाढ़ी रखना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद भी बहुत ज़्यादा फरमाया करते थे। ज़बरदस्त सहाबी रसूल गुजरे हैं, इंतहाई हसीन और जमील थे, हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन उबादा। इनके बारे में ये है कि काफ़ी लहीम शहीन भी थे और हसीन और जमील थे, लेकिन दाढ़ी नहीं थी, यानी कुदरती तौर पर दाढ़ी नहीं आती थी। तो इनके कबीले वाले ये कहा करते थे कि अगर कहीं से कीमतन दाढ़ी मिलती तो हम दीनारों के बदले जो है इनके लिए दाढ़ी ले लेते हैं। यानी उस ज़माने के लोग इस बात की तमन्ना किया करते थे कि हर एक की दाढ़ी होनी चाहिए, और हमारे ज़माने के अंदर जो है वो उसके बरअक्स मामला है। तो दुनिया में इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होंगे। अमीर अहले सुन्नत इसकी जगह जगह तरगीब भी फरमाते रहते हैं और आप इसके ऊपर मदनी फूल भी अता फरमाते रहते हैं। आपका रिसाला भी काले बिच्छू के नाम से है, उसका भी मुताला कर सकते हैं। और इसके अलावा अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों के अंदर भी इसकी तरगीब मौजूद होती है। अच्छा, मुट्ठी का आपने फरमाया, मुट्ठी अपनी जिसकी दाढ़ी है या नाई साहब की जो मुट्ठी है उसका एतबार है? अपनी, जाहिर सी बात है कि आमतौर पर हजाम की दुकान पर जाते हैं, उसकी तराश खराश कराते हैं तो देखा गया कि वो अपनी मुट्ठी जो हजाम होते हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कई चीज़ों की गफलत होती है, जैसे यही अपनी मुट्ठी, तो ज़ाहिर है कि दाढ़ी इसकी अपनी है तो इसकी अपनी मुट्ठी का लिहाज होगा, हर एक का हाथ छोटा बड़ा होता है जी, तो अपनी ही मुट्ठी में वो रखेगा और उससे नीचे जो हो उसको काटने दे। और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। कई इस्लामी भाई ऐसे आते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो दाढ़ी छोटी हो जाती है बाजों का, तो पूछा जाए क्या वो बोले नाई ने काट दी। भाई नाई ने कैसे काट दी? नाई अगर आपके गले पे वो उस तरह चला देते तो आपके ऐसे ही बैठे रहते, तो आप देख तो रहते ना उसको, तो आपको रोकना चाहिए उसको, तो आप उसको हाथ ही ना लगाने दे, आप अपनी मुट्ठी के अंदर लीजिए और उसको कहिए कि इसके नीचे जो बाल है ना उसको जो है वो काट दीजिए, इसके ऊपर उसका हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा सवाल जो हमसे कॉल में पूछा गया कि फजर की नमाज जमात में शरीक हो चुके हैं और जमात शुरू हो चुकी है तो सुन्नतें नहीं पढ़ी। पहले तो ये कि सुन्नतें जो पढ़नी है उसने इसको समझ ले कि अगर इमाम के ये मस्जिद में पहुंचा है और जमात खड़ी हुई है, अगर इसको इस बात का ज़न्ने गालिब भी है कि मैं इमाम के साथ कादे के अंदर भी मिल जाऊंगा, यानी सलाम फेरने से पहले मैं इमाम के साथ शामिल हो जाऊंगा, तो इसके लिए हुक्म ये है कि मस्जिद के पिछले हिस्से के अंदर जाके वो सुन्नतें पढ़ ले और फिर इसके बाद जो है वो इमाम के साथ शामिल हो जाए। और अगर इसको इस बात का अंदेशा है कि अगर मैंने सुन्नतें पढ़ी तो फिर इस सूरत में इमाम सलाम फेर लेगा, तो हुक्म ये है कि फिर वो इमाम के साथ शामिल हो जाए और जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर इसके 20 मिनट के बाद वो इन सुन्नतों को पढ़ ले। ठीक है कि उस वक्त नहीं पढ़ेगा, यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद या सूरज तुलू होने से पहले वो पढ़ ले, इसकी इजाज़त नहीं। सूरज तुलू हुआ, उसके बाद 20 मिनट गुजर गए, अब इन सुन्नतों को वो अदा कर ले। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कुछ मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो कॉल्स भी लेंगे। एक सवाल ये पूछा है कि दुनियावी तालीम हासिल करने वाले इस्लामी भाई का उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उसको क्या अंदाज अपनाना चाहिए कि दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है और उस दौरान ये कैसे रहे, यानी तालीम में मगन हो जाए या इल्म दीन वगैरह भी हासिल करे, क्या होना चाहिए? देखिए, दुनियावी तालीम हासिल करे या कारोबार करे, बुनियादी एतबार से जो एक मुसलमान के ऊपर चीज़ें लाजिम हैं उनको सीखना तो इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, यानी कोई भी हो XYZ सबके लिए ज़रूरी है कि जो दीन की बुनियादी बातें हैं वो तो सीखेंगे। फ़र्ज़ उलूम
جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں مسلمان کے اوپر سیکھنا فرض ہے، عقائد سیکھنا فرض ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل سیکھنا، گناہوں کی معلومات، ان کے علاج، ان کے اسباب، یہ چیزیں سیکھنا تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ ان کو وہ سیکھے گا۔ پہلی بات تو یہ، پھر اس کے بعد یہ کہ جو جہاں یہ پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ علماء اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ کیا اس مقام پہ ان کا پڑھنا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ادارے کے اندر پڑھ رہے ہوں کہ جہاں پہ ان کے لیے پڑھنا ہی درست نہ ہو، یہ معلومات حاصل کریں۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر کوئی بھی ہو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں بن جاتا، وہ وہی عام انسانوں کی طرح رہنے والا بندہ ہے۔ تو پھر ایسے تو ہمارے شعبے موجود ہیں، مجلس تعلیم ہماری موجود ہے، ہمارے کئی اسلامی بھائی جو ہے وہ یہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور کئی جو ہے وہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے جو مجلس تعلیم ہے اس سے آپ رابطہ کریں، ان کے ساتھ رہیے، ان کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اجتماعات ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے، مدنی کام ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ تو مجلس تعلیم سے جب آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو رہنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ نیکیاں سیکھنے اور کرنے کا بھی موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے کالج یونیورسٹی میں ایسا کوئی اسلامی بھائی نہیں ہے کہ جو وابستہ ہو دعوت اسلامی کے مدنی کام وغیرہ ہو رہے ہوں، تو آپ جو اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ وہ متعلقہ جو ذمہ دار ہیں مجلس تعلیم کے ان سے آپ کا رابطہ کروا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی، کالج، اسکول کے اندر بھی مدنی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے جو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں جمعرات کے دن، ان میں بھی کئی مقامات پر الحمدللہ مجلس تعلیم کے تحت بھی الگ سے حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عالمی مدنی مرکز میں بھی مجلس تعلیم کا بورڈ موجود ہوتا ہے، اس کے تحت وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہاں اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان سے بھی رابطہ کر باب المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں کراچی کے، اپنے اسکول کالج کے اندر مدنی کاموں کا سلسلہ شروع کروا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی ہم اٹیچ رہ سکتے ہیں۔ ایک سوال میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ بیوی کو اس کے رشتہ داروں اور ماں باپ سے کتنے دن بعد ملوانا ضروری ہے؟ شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ سوال ہوا۔ دیکھیں گھر والوں سے جو ملوانا ہے وہ تو وقتاً فوقتاً اس کو ملواتے رہنا چاہیے، البتہ ماں باپ، جی ماں باپ، ٹھیک ہے، اور البتہ اتنا ہے کہ بیوی ہفتے میں ایک مرتبہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر ان ماں باپ سے ملنے چلی جاتی ہے تو اس کا یہ جانا جائز ہے، شوہر اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے بہت سارے مسائل یہ مشہور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مجھ پہ کرنا واجب ہے، مجھ پہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے، یہ چیز واجب نہیں ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے، ایک چیز واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، لیکن زندگی جو گزاری جاتی ہے وہ فقط ان چیزوں کے ذریعے نہیں گزاری جاتی ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کی بنیاد پہ تعلق رکھتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ذہنی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں جو اس کے لیے اب ضروری ہوتی ہیں کہ جو معاشرہ جس انداز میں یعنی جو شریعت کے دائرے کے اندر چلتا ہے ان چیزوں کو نبھایا جائے۔ اب یہ کہے کہ نہیں جی میں تو ہفتے میں ایک ہی مرتبہ آپ کو جانے دوں گا، پتہ چلے اس کی ماں بیمار ہے، گھر پہ کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، بار بار آنا پڑتا ہے، یہ ایک دو بندے ہیں، کبھی وہ آئے گا کبھی یہ آئے گی، تو جس کے ذریعے سے ماں کی باپ کی جو ہے وہ تیمارداری ہوتی رہے گی، اور یہ کہے گا نہیں کہ جی میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ ہفتے میں ایک دفعہ جا سکتی ہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ پچھلے ہفتے چلی گئی تھی اب اس ہفتے نہیں جانے دوں گا، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو محبت الفت میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے میاں بیوی دونوں کو اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کو یہ نہیں کہ یہ کرنا مجھ پہ لازم ہے، یہ کرنا مجھ پہ ضروری ہے، ان کو نہ لے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون سے کام کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبتیں یہ بڑھیں گی، الفتیں بڑھیں گی، جبکہ وہ کام شریعت مطہرہ کے برخلاف نہ ہو۔ خصوصاً اسلامی بھائیوں کو جو شوہر ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پر انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عورت کا حاکم بنایا ہے، تو یہ حاکم بنانا اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی اس کے اوپر حکم چلاتے رہیں اور اس کے وہ حاکم بنے کہ جو واقعی آج کل کے حکام ہو، نہیں۔ حاکم بنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ مرد عام طور پہ سمجھدار بردبار ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے، اس کی فہم اس کی سوچ سمجھ جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام احکام اور تمام کے تمام اختیارات اس طرح کے جو شوہر کو دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ وہ بردباری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ گھر کے معاملات کو چلائے، کہ کہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ وہ یہ حاکم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم ہی چلاتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر
کتنا روب دبدبا تھا آپ کا، لیکن گھر میں جاتے تو بچوں کو کھلایا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ اہلیہ اگر آواز بلند کر دیتی تھی تو اس کو برداشت کیا کرتے تھے آپ۔ تو یہ طرح طرح کے معاملات گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ چلانا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا فرض و واجب ظاہر ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن جہاں شریعت مطہرہ جس حد تک اجازت دیتی ہے وہاں تک آپس میں پیار و محبت کے اخلاقیات کے جو کام ہیں وہ نبھانے چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ وہ فرض واجب کا نام سہارا لے گا تو پھر یہ بھی لے گا، دونوں پھر کہیں گے کہ یہ بھی مجھ پر فرض ہے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور صرف ادھر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے والدین کے حوالے سے دونوں کو ادب و احترام کرنا چاہیے۔ شوہر کے والدین ہیں تو بیوی کو ان کا ادب و احترام، ان کی باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی کے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، جو اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے اس حوالے سے ان کے اوپر۔ تو دونوں کو جب بات سامنے رکھیں گے تو پھر اس سے گھر اچھا بنتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس حوالے سے بہت ہی پیارا امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ VCD کی صورت میں مکتبات المدینہ پر دستیاب ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی امید ہے کہ میسر ہوگا۔ بہت ہی پیارا یہ مدنی مذاکرہ ہے، سوال جواب کی صورت میں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ سن کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ ایسی معلومات ملیں گی کہ شاید اس سے پہلے اتنے بہترین انداز میں اس طرح کی معلومات اس حوالے سے نہ ملی ہوں۔ تو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس VCD کو آپ ضرور حاصل کیجئے، سننے کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ مدنی چینل کے ناظرین کی جانب سے اب موصول ہوئے، ان کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، آج کل ہمارے علاقے میں بہت گندگی ہے، جو چھوٹے چھوٹے نجاست کے دھبے ہمارے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سے پاک اور صاف کر سکیں گے، اور کیا ان کپڑوں کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نجاست بہت زیادہ گندگی کئی شہروں میں ہوتی ہے، آس پاس کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح گارا وغیرہ نالیاں بہ رہی ہوتی ہیں، گٹر لائن ابھل رہی ہوتی ہے، چلتے پھرتے بہت ساری چیزیں لگ بھی جاتی ہیں جسم کے ساتھ، بائک چلا رہے ہیں تو اس میں کچھ لگ گیا، اب نشان تو نظر آ رہا ہے کسی نہ کسی چیز کا تو ہے، یہ نہیں پتا کہ پاک ہے ناپاک ہے، حکم شرعی کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ فقط ہم شک و شبہ کی بنیاد پر جو ہے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اصل پاکی ہے۔ تو اس صورت میں جب تک اس کے نجاست ہونے کا یقین نہیں ہے اس وقت تک ہم اس کو نجس نہیں کہہ سکتے۔ ابھی چھینٹے اڑ کے لگے ہیں کپڑے کے اوپر، جسم کے اوپر، تو واقعی وہاں سے گٹر بہ رہا ہے یا گٹر کا پانی پتہ ہے کہ گٹر کا پانی ہے، خود نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس کے چھینٹے آ کے کپڑے کے اوپر لگے ہیں تو یا جسم پر آ کے لگے ہیں تو پھر اس کو پاک کرنے کی صورتیں ہوں گی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے، ان دونوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن 1 درہم ہے تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور 1 درہم سے زیادہ ہے تو اصلاً نماز ہوگی نہیں، واپس دوبارہ پڑھنا ہوگی، اس کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نجاست خفیفہ کے احکام ہیں، تو وہ تمام کے تمام احکام جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے کپڑے پاک کرنے کے طریقہ اس رسالے کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ ان کے سوال کی بہت تفصیل ہے کہ اس کے اندر وہ نجاست کو دیکھا جائے گا، پھر وہ نجاست کتنے حصے کے اندر لگی ہے اس کو دھونے کا دیکھا جائے گا کہ کتنی نجاست لگی بھی ہے کہ اس کو دھونا واجب ہو، کتنی نجاست لگی بھی ہے کہ جس کا دھونا سنت ہو، کتنی نجاست لگی بھی ہے کہ جس کا دھونا فرض ہو۔ لیکن بہر صورت جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نجاست لگی ہے تو پھر بندے کو پاکی حاصل کرنا ہی چاہیے، یعنی اس جگہ کو دھو لینا چاہیے، اتنے کپڑے کے حصے کو دھو لینا چاہیے کہ جس سے اس سے پاکی حاصل ہو جائے، رکھنی نہیں چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے، بعض کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ آپ دجلہ کے کنارے پر جو ہے وہ کپڑے سے نجاست کو دور کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست سے نماز ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے، فتویٰ الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز ہے، واللہ تعالی علم۔ اس طرح کی آپ کی روایت حکایت جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو اس لیے بہرحال جب تعین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ نجاست ہے تو پھر اس کو دھو لیں۔ البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ آستین کے اوپر آ کے نجاست لگی یا کپڑے کے کسی اور حصے پہ آ کے نجاست لگی تو اب یہ سارے کا سارا کپڑا ہمارا ناپاک ہو گیا، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤں پر مثال کے طور پر یا ہاتھ پہ مثال کے طور پر کوئی نجس چیز لگی تو بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے جسم کو ہمیں دھونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، ایسا
ایسا نہیں ہے، جس حصے پہ لگی ہے اتنے ہی حصے کو آپ کو پاک کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ جو احکام آپ بتا رہے ہیں نجاست خفیفہ وغیرہ غلیظہ، تو یہ سیکھنا فرض ہے مسلمان پر، بالکل ضروری ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، پاکٹ سائز میں بھی ملتا ہے، اس کو آپ حاصل کیجیے انشاءاللہ. اس حوالے سے بھی شرعی احکام سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام محمد آصف ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو پرائز بن ہوتا ہے، پرائز بن اگر لگ جاتا ہے، پرائز بن کھل گیا، تو آیا اس پہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا قربانی کے حوالے سے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی، پرائز بانڈ یعنی کنفیوز ہیں پرائز بانڈ کے نام کے حوالے سے، اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ اب جو رقم مل جائے گی ہمیں اس پر عمرہ کر سکتے ہیں یا قربانی یا کوئی اور اچھا کام، یا اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے خرید لیا ہے، یعنی ان سے مراد جس نے بھی خرید لیا. دیکھیں علماء اہل سنت جو ہے وہ اس پر متفق ہیں. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے تمام ہی تقریباً علماء کے فتاویٰ اس پر موجود ہیں جو فتوے لکھتے ہیں کہ پرائز بونڈ جو ہے وہ ہمارے نزدیک جائز ہے. صحیح. یہ ایک انعام کی صورت ہے کہ بندہ جو ہے وہ پرائز بونڈ خریدتا ہے اور اس پر انعام ملتا ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ مل گیا، اس کو نکل آیا بونڈ پر، پرائز بونڈ پر اس کا انعام، تو اس کے لیے حلال ہے. اب یہ رقم جب اس کی ملک میں آ گئی ہے، جب اس کو لگ گیا ہے، تو پھر یہ جب اس کی ملک ہے تو اس سے جو چاہے کرے. یعنی شریعت کے دائرے کے اندر جو جہاں جہاں یہ استعمال کر سکتا ہے وہاں استعمال کرے گا. تو عمرے پہ جانا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے، اس کے ذریعے اس کو جانا بھی جائز ہے اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اچھی نیت کے ساتھ جائے گا. قربانی بھی اس رقم سے کرے گا، بلکہ بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ بڑا مثال کے طور پہ انعام لگ گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے یا زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یا حج فرض ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس پر کرنا بھی ضروری ہوگا کہ اس سے فرض ادا کرے اور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، قربانی کرے، یہ ضروری ہو جائے گا اس کے لیے. تو بہرحال جو علماء اہل سنت ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ پرائز بونڈ کی جو انعام نکلتا ہے وہ حلال ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے. لہذا اس پر جو انعام ملا ہے اس کے ذریعے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے قربانی بھی کی جا سکتی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.